نصیب سب کو سلام پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد غوری. بچہ مانگے کھیلنے کو چاند، یہ تو مثال سنی ہے آپ نے، لیکن یہاں پر جو ایک بچہ ہے وہ تو مانگ رہا کیٹو، کہ میں نے کیٹو کو سر کرنا ہے. یہ ہمارے مسیحی قوم کے لیے فخر کی بات ہے. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے والا بچہ جو عمر کا چھوٹا لیکن کام میں بڑا. آج ہم اس کے ساتھ موجود ہیں اور ایسی پرسنالٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسکرین پر لے کے آئیں. ایسے لوگ، ایسے سپر اسٹار جو نام کے بھی سپر اسٹار ہیں اور کام کے بھی. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی بیٹا، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ آپ سنائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عائض الیاضر ہے. یہ آپ نے کیسے سوچا کہ میں نے کیٹو سر کرنا؟ یہ میں نے ایسے سوچا کہ میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ 2018 سے ٹریکنگ کر رہا ہوں. اچھا. اور تب سے ماؤنٹینس کا شوق ہو گیا اور اب وہ ہم ان کے اوپر ٹریکنگ کرنے جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہم جاتے تھے تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم کیٹو کیوں نہیں جاتے. تو اب کیٹو کا ورلڈ ریکارڈ بنایا میں نے اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا. ویری گڈ ویری گڈ. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور آپ کی جو عمر ہے اس میں تو بچوں کو چاہیے سیڑھی چڑھ کے چھت پہ چلے جانا ہے، سائیکل بھی چلانی ہے، کھیل کود میں آپ مستی کرنی ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو اور مسیح قوم کا نام روشن ہو. تو اس میں کچھ آپ کے ڈیڈی نے بھی کچھ موٹیویٹ کیا آپ کو؟ ہاں جی، میرے ڈیڈی نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. اچھا. تو کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ بریانی. بڑے شوق سے کھاتے ہیں؟ ہاں. اچھا، جب آپ وہاں پر گئے تھے کیونکہ وہاں پر تو انرجی چاہیے کافی. ہاں جی، وہاں پہ ہیلدی چیزیں صرف کھاتا تھا میں. اچھا. تو جب تھکتے تھے تو ڈیڈی کیا کرتے تھے آپ کو؟ جب تھکتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ ٹریک میں ریسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ریسٹ کرنے کے بعد 2 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہم ریسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آگے کا ٹریک شروع کر دیتے تھے. تو وہاں پہ جب آپ افسوس زدہ ہوتے تھے، تھک جاتے تھے، تو جیزس کو کتنی بار یاد کرتے تھے؟ وہ تو پورے ٹریک میں ہی یاد کیا. اچھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جیزس کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھا اور فتح کا نشان حاصل کر کر ہے. اور یہ ہمارے مسیحی قوم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہ بچہ جب کیٹو کو سر کرنے نکلا
تو اس نے یہ سوچا کہ میں مسیحت میں ایک نام پیدا کروں گا، اور اسی کے ساتھ ان کے ڈیڈی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کا یہ بیٹا جو ہے یہ کام کرے گا؟ دراصل میں نے سوچا نہیں تھا۔ اچھا، میں نے تو آفیشیلی جانا تھا۔ اچھا آپ نے جانا تھا، کیونکہ میرا بزنس ہے یہ ٹورزم کا؟ ٹورزم کا میرا بزنس ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ ٹریک کرنا تھا تاکہ میں لائسنس لے سکوں۔ اچھا، تو یہ آفیشیل ٹریک تھا، میں اور میری مینیجر نے جانا تھا۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جا رہے ہیں، تو اس نے پھر ضد کرنا شروع کر دی۔ تو پھر کرتے کرتے ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ اسے بھی لے کے جانا ہے۔ اس کی والدہ کو بڑی مشکل سے منایا میں نے، کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ابھی تک کوئی بچہ وہاں پہ نہیں گیا، اور میرے لیے یہ خطرناک بات بھی تھی کہ بچہ ابھی تک گیا بھی نہیں ہے، میں اپنے ایک بچے کو لے کے جا رہا ہوں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن ایک امید تھی، امید نہیں یقین تھا کہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے، آپ کا ایمان تھا؟ ایمان تھا بالکل، کہ اور میں یہ ایمان سے ہی نکلا تھا جی، اور ایمان سے کامیابی لی ہے۔ تو اس میں دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے اگر جو راز ہے وہ وہی ہے جو اوپر ذات ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں کہ انگریز بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن آج تک ان کا بچہ اگر ٹریک میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسکی تھا، نہیں تو آج تک کوئی نہ کوئی بچہ لازمی آ چکا ہوتا۔ تو بس خدا کی مرضی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ لے۔ اچھا، یہ کتنی بار جا چکا تھا وہاں پہ؟ نہیں، یہ فرسٹ ٹائم گیا؟ مطلب K2 پہ تو میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں۔ اچھا، زمین سے کتنی ہائٹ پہ ہے آپ جب گئے؟ جو کنکوڈیا بیس کیمپ جہاں پہ ہم گئے ہیں، یہ 15,390 فیٹ ہے سطح سمندر سے اونچائی اس کی، اور جو K2 ہے، K2 کی جو پیک ہے وہ 28,251 کے نزدیک فیٹ اس کی اونچائی ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے بیٹے کو وہاں پر لے گئے تو وہاں پر لوگوں نے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا کہ یہ کچھ ڈرایا کہ آپ اس کو لے کے آ گئے ہیں، یہ بچہ تو نہیں جا سکتا؟ ڈرانے والے بہت کم تھے، اچھا، ایک دو لوگ ہوں گے ڈرانے والے، لیکن اسکردو میں جب ہم پہنچے ہیں، لوگوں کو جب پتہ چلا ہے تو ایک دو بندے نے، جس نے ڈرایا ہے اس نے بہت ہی ڈرایا ہے، اچھا، لیکن زیادہ تر موٹیویٹ کرنے والے اور لوگ بڑے خوش تھے۔ سب سے پہلی بات اس لیے خوش تھے کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک نام کرے گا، پاکستان کا نام ہوگا، نام۔ اس وجہ سے ہر بندہ مجھے موٹیویٹ کر رہا تھا کہ کوئی انگریز نہیں ہے، پاکستانی بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بڑے لوگ ایکسائٹیڈ تھے اور بڑے خوش بھی تھے وہ کہ پاکستانی نام کرنے جا رہا ہے پاکستان کا۔ تو لیکن جنہوں نے ڈرایا تھا وہ اپنی جگہ پر بھی ٹھیک تھے کہ وہاں پہ -25 تک جو ہے وہ ہے، اور یہ بچہ کیسے کرے گا، مطلب فزیکل کنڈیشن ہے، نظر جو آتی ہے اس کے حساب سے ممکن نہیں تھا۔ تو موسم، اب خدا کی ذات جو ہے، موسم تو اس کے ہیں، اس نے ہر چیز کو کنٹرول کیا۔ 5ویں دن ہمارا سارا دن برف باری میں تھا، ہم نے برف باری میں ٹریک کیا۔ ٹیمپریچر کتنا تھا اس وقت؟ برف باری میں اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہوا نہیں تھی، لیکن رات کے وقت جو تھا وہ ایکسٹریم لیول کی جو ٹھنڈ ہوتی تھی۔ تو وہاں پر جانے کے لیے کون سے کپڑے آپ نے بچے کو زیب تن کیے؟ اس کے لیے اس کی ٹھنڈ کا انتظام پورا کیا ہوا۔ اچھا، اور اسپیشل کپڑے ہوتے ہیں؟ اسپیشل جو ہے اس کے کپڑے تھے، مطلب جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو جیکٹس ہوتی تھیں وہ خاص جیکٹس تھیں جو کہ اس ایکسٹریم جو سردی ہے اس کو جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہیں۔ تو باقی کیپ وغیرہ تھیں جو کہ اچھا، وہاں پر لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ایک مسیحی لڑکا ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتا تھا۔ اچھا، بہت کم، لیکن صرف آپ لوگوں کو پتا کہ ہم مسیحی قوم ہیں، اور ہم نے اپنی مسیحی قوم کے لیے، یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کے لیے یہ تہیہ کیا کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح وہاں پر آپ جب گئے تھے تو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ کون سی گورنمنٹ کی طرف سے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں؟ آرمی جو ہے ریسکیو کرتی ہے۔ اچھا، یہ سیکشن جس کی پرمیشن ہوتی ہے نا وہ آرمی کا ادارہ ہے، FIU سیکشن۔ اچھا، تو ان سے پرمیشن لے کے ہر بندہ جاتا ہے، ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی جائے گا تو وہ جب پکڑا جائے گا تو وہ پھر اٹھا کے نہیں، تو جب آپ نے ان کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایج اتنی ہے، تو اس کو مثال لے جانا، پرمیشن مل گئی آپ کو؟ پرمیشن ملی ہی اس کی وجہ سے تھی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ ٹورزم تو مکمل طور پہ پاکستان میں بند تھا،
لیکن جب ہمارے ڈاکومنٹس ان کے پاس گئے اور وہ میجر صاحب کا کہنا یہ ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا مجھے، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلے ہوا میں باتیں تھیں، اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اب یہاں پہ آپ موجود ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس اسلام آباد جا چکے ہیں. اچھا. اور آپ نے اسلام آباد تک جتنی بھی رستے میں کونسلز ہیں آپ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے جو کنورسیشن ہوئی تو اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت اجازت آپ کو دے گی تو ہی میں سائن کر سکتا ہوں تو آپ کو پرمٹ ملے گا. تو مطلب انہوں نے وعدہ کر دیا کہ نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ پاکستان نے آپ کو اجازت دی؟ پھر گورنمنٹ دیکھیں کہ خدا جب کام کر رہا ہو تو خدا کام کر رہا تھا، خدا جب ساتھ ہو تو بالکل 10:30 بجے وہ لیٹر جو ہے پرمٹ کا وہ اس گائیڈ کو جو کہ ہمیں جس سے لے کے جانے گیا اس نے مجھے کال کی کہ لیٹر آ گیا ہے، آئے ہم چلتے ہیں جا کے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے FIU سیکشن سے. تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ لے کے آئیں. وہ آ گیا لیٹر. میں نے کہا کہ یہ لیٹر فیک ہے کیونکہ صبح جو میجر صاحب سے کنورسیشن ہوئی ہے اس کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے کنورسیشن. تو 12:30 بجے رات کو میجر صاحب نے خود مجھے کال کیا، کہتے کہ آپ کے ہاتھ میں جو لیٹر ہے نا یہ میرا سائن کیا ہوا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کیا گدڑ سنگی لگائی ہے، اچھا کیا جادو کیا ہے یا دعاؤں کا اثر ہے. یہ دعاؤں کا اثر ہے. اس نے بات کی تو کہتے ہیں کہ آپ کو پرمیشن ہو گئی ہے. میرے پاس وہ ان کی اسی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، وہ پرمیشن جو پرمٹ جو ہے اسے پرمٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے موجود ہے. تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ صرف اس بچے کی وجہ سے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے اپنے بیٹے کو لے کے تو بیٹے کو وہاں پر جب واپس لے کے آئے سر کرنے کے بعد تو کیا گلگت گورنمنٹ نے وہاں پر کوئی اپریسیشن لیٹر یا کوئی ایسا؟ نہیں، ابھی تک کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ نہیں کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا کسی بھی اتھارٹی میں سے کسی نے، جس طرح یہ بچے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، چینلز پہ بھی جا چکے ہیں آپ بچے کو لے کے، لیکن اس کے حوالے سے ہمارے منورٹی کے جو منسٹر ہیں ان میں کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت تحریک انصاف ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو بچے موٹیویٹ ہو کے آگے آ رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کو تو انکریج کرنا چاہیے نا. گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہوا ہے. کیونکہ میجر صاحب کا کہنا تھا، جب میں واپس لاہور پہنچ گیا ہوں ان سے میری جب بات ہوئی انہوں نے مجھے 2 چیزیں کہی. کہتے ایک آپ کا آلریڈی ریکارڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے بولا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، آج سے پہلے 11 سال سے یا 11 سال تک کا کوئی بھی بچہ اوپر نہیں گیا. تو کسی نے بھی یہ ٹریک نہیں کیا، یہ پہلا بچہ ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. تو آپ نے گنیز بک میں بھیجا اس کو؟ میں نے گنیز بک میں بھیجا تھا. ان کا کرائٹیریا ہے کہ 2 ماہ پہلے جو ہے نا وہ ان کو بتایا جائے. اچھا. تو میں نے 4 دن پہلے جانے سے پہلے بتایا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ، لیکن جب اگر گورنمنٹ ہماری اپروچ کرے تو اس کا نام ہو جانا چاہیے. پھر ممکن ہے جی پی کونسل میں جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں اس کا. اچھا، وہاں پر بیٹے نے جھنڈا لہرایا وہاں پر؟ جی وہاں پہ جھنڈا تھا. تو اس وقت کیا تاثرات تھے آپ کے کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا اور وہ ایک فتح کا نشان لہرا رہا ہے، تو آپ خوشی کے کیا تاثرات تھے آپ کے؟ چوتھے دن کے بعد ٹریک خطرناک تھا. اچھا. گلیشیئر پہ ٹوٹلی چل رہے ہیں جی، مطلب نیچے دریا، آپ پہلے 3 دن دریا کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. چوتھے دن میں دریا غائب ہے، اوپر گلیشیئر ہے، گلیشیئر کے نیچے وہ دریا ہے. مطلب دریا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، اوپر تو آپ کا 30 سے 40 فٹ کا وہ ہے گلیشیئر ہے، ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. کروس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ بریک پرت آ جائے اور اس کے اوپر وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. مطلب اگر بندہ اس کروس پہ چلا جائے وہ ٹوٹے گا، بندہ نیچے دریا میں گرے گا اور پانی شدید ٹھنڈا کے 10 سیکنڈ میں بندہ مر سکتا ہے. اور آپ ریسکیو آرمی کرتی ہے لیکن اس حد تک کرتی ہے جہاں پہ بچایا جا سکتا ہو. اگر رسکی ہو تو وہ مزید کسی بندے کو رسک میں نہیں ڈالتے ہیں. تو مطلب K2 کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ ابھی تک کتنے لوگ جا چکے ہیں؟ تقریباً 308 یا اس کے نزدیک لوگ جا چکے ہیں K2 کے اوپر انہوں نے سبمٹ کیا ہے. ان میں سے 70 سے 80 جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، واپس آئے ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہیں پہ ختم ہو گئے. کئیوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. تو ان میں سے کچھ پاکستانی ہیں؟ پاکستانی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. تو وہ واپس آئے ہیں؟ وہ واپس بھی ہیں جی. اچھا، آپ نے یہ جو
اپنی کمپنی بنائی ہے ٹورزم کے لیے, اسپیشلی اسکردو ناران کا گان کے لیے, تو ناردرن ایریاز میں, اس پہ کتنی دیر سے آپ نے اس کو شروع کیا؟ میں نے 2018 میں, نہیں 18 میں تو اپنی کمپنی بنائی, اس سے پہلے میں نے اسٹارٹ جولائی میں نے اسٹارٹ کیا ٹورزم, اور میں نے سپٹمبر میں کمپنی بنا لی. نہیں آپ نے, آپ کے پاس آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے اپنی جو کمپنی بنانی ہے تو اس کو گلیشیئر کی طرف ہی لے کے جانا ہے؟ ایکسپیرینس بھی کوئی نہیں. گلیشیئر کی طرف کا خیال اس سال آیا. اس سال؟ اچھا, اس سال آیا. اس سے پہلے جو تھا وہ صرف ناردرن کا تھا کہ ہم نے ناردرن سائڈ پہ جو ہے ٹرپ کرنے ہیں, لیکن اس سال جو ہے وہ بس ایک سٹوری میں نے ریڈ کی ایک بندے کی. اچھا, کراچی کا وہ بندہ تھا, اور اسی سے کو میں نے پوری سٹوری کو پڑھا. اس نے فرسٹ ڈے سے ڈے 12 تک اس نے سارا کچھ ڈیٹیل میں لکھا. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں صرف اسی کی کو پڑھتے ہی بس جوش آ گیا دل میں, اور فوراً پلاننگ شروع کر دی, اور پھر پلاننگ میں یہ بھی آ گیا. پھر خدا ہے. اچھا, جب یہ جانے کے لیے ضد کر رہا تھا اس دن, تو اس دن اس کی والدہ کے کیا تاثرات تھے کہ میرا بیٹا؟ جب میں واپس آیا ہوں تو میری بیوی نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ تو میرے بیٹے کو چھین کے لے گئے تھے مجھ سے, لیکن خدا نے واپس کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ سے دیکھیں کہ آپ تو میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کے لے گئے تھے. اس کو پتا تھا کہ جہاں یہ گیا ہے پتہ نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں ہے. اور اس نے جو کیٹو کی موویز ہیں وہ ہمارے جانے کے بعد دیکھی. اچھا, اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنی خطرناک جگہ پہ گیا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹوری بھائی سنا رہے ہیں بڑی خطرناک سٹوری ہے, لیکن پھر بھی خداوند کے فضل سے یہ بچہ بھی فتح کے نشان لے کے واپس آیا, ان کے باپ بھی, اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑے ہیں. ہم ان سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ اس بیٹے کے ساتھ جو وہاں پر ٹرپ میں گئے تھے, ان کے جو چاچو ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے. جی بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیا نام آپ کا؟ میرا نام اورین. اچھا, تو آپ جب اس کے ساتھ گئے وہاں پر ٹرپ پہ تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ ایک امید تھی, ایک یقین تھا خدا پر, اور ہم اکثر جب چلتے تھے تو ہم آئے ہمارے باپ یعنی کہ پڑھتے تھے, خدا میرا چھپان پڑھتے تھے, یعنی کہ خدا ان کا شکر ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہاری. اور جب یہ تھک جاتا تھا تو میں سے موٹیویٹ کرتا کہ تیرا ڈیڈی بڑا آگے چلا گیا, اور ہمیں بھی جانا ہے. کبھی یہ پیچھے ہوتے تھے, کبھی آگے ہوتے تھے, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. یہاں تک کہ کھچر بھی ہمیں مل جاتے تھے. اچھا, ان پر وہ لوڈ ہوتا تھا کھانے پینے کا. تو اس نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے چاچو کھچر پہ بیٹھنا ہے, نہیں, نو نیور. یعنی کہ یہ چلتا ہی گیا ہے, چلتا ہی گیا, اور پھر چلتے ہی ہم واپس بھی آئے. تو کیا آپ نے اس کو کچھ موٹیویٹ کرتے رہتے ساتھ ساتھ؟ میں وہی تو نا, جب ہم تھک جاتے تھے نا, خاص کر یہ جب تھکتا تھا اس کو دباتے تھے آپ؟ ہاں, دباتا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, بس اسے کہتا تھا دعا کر اور خدا سے ہمت مانگ, جو میں یہاں تک ہمیں لے کے آیا نا وہ آگے بھی لے کے جائے گا. اور ہم اکثر کبھی اکٹھے بھی آئے, میرے باپ پڑھتے تھے, خدا میرا چھپان پڑھتے تھے, کبھی گیت گاتے تھے. یعنی کہ وہ جو بندہ ہمارے ساتھ ہائی پورٹر تھا نا, وہ بھی گواہی دے سکتا ہے کہ ہم نے اپنے خدا کا پیچھا نہیں چھوڑا. ہم نے ہر قدم پر خدا کو اپنے ساتھ. اچھا, میں نے یہ آپ کے ہاتھ دیکھا تھا کہ یہ نشان کافی پڑے ہوئے ہیں اس کے بھی, تو یہ کیا وجوہات تھی کہ گلوز نہیں پہنے تھے وہاں؟ میں نے گلوز میرے پاس تھے. اچھا, میں نے نہیں سے پہنے کیونکہ مجھے ویسے چلنا اچھا لگ رہا تھا. اچھا, تو یہ ہے کہ خدا کی وجہ سے وہاں پہ سٹکس جو اوپر چڑھنے کے لیے. جی جی جی, تو یہ شاید خدا کی طرف سے لوگوں کو نشانی دکھانی تھی کہ ہمارے ہاتھ کالے ہو چکے ہیں, اور یہ کیٹو کی نشانی ہے. جب واپس آیا وہاں سے آپ, تو گھر میں کیا تاثرات تھے آپ کو جب دیکھا گیا؟ یہ کہنے کہ سر ان کے لیے تو ہمارے لیے نئی زندگی تھی. نئی زندگی تھی. ہم نے وہ 13-14 دن جو ہم نے یہ کہنے کہ موت پہ یعنی کہ ٹریکنگ کر رہے تھے, لیکن آپ کا ایمان تھا کہ آپ فتح کر کے آئیں گے. پکا تھا, ہمارا ایمان مضبوط تھا کہ ہم جیسے گئے ہیں نا وہ خدا ہمارے ساتھ. کیونکہ میں رستے میں جب مجھے موقع ملتا تھا میں بائبل بھی پڑھتا تھا, میرے بیگ میں تھی. اچھا, تو ان کا شکر ہے کہ خدا ان کو ساتھ رکھا ہے. اچھا, یہ کھانے کی ضد کرتا تھا آپ کو کہ چاچو مجھے بھوک لگ گئی ہے؟ کیونکہ اکثر اس طرح کے ایریاز میں بھوک زیادہ لگتی ہے. لیکن اس نے ضد نہیں کرتی, میں اسے دھکے سے کھلاتا تھا. اچھا, میں وہ بسکٹ میرے پاس بھی ہوتے تھے, جب میں کھاتا تھا میں اسے بھی کھلاتا, لیکن یہ نہیں تھا کھاتا. اچھا, یہ نہیں کھاتا لیکن مجھے بھوک نہیں لگی. اچھا, کیوں, کیا وجہ تھی؟ بس بھوک نہیں لگتی. اچھا, یہ جنون تھا آپ کو کہ میں نے بس اوپر جانا ہے اور میں نے کچھ کھانا نہیں ہے. تو وہ وہاں پر جب اس کو ساتھ لے کے جا رہے تھے تو وہ کچھ ایسے کھڈے کھائی, تو اس سے کبھی ڈرا تھا؟ یہ نہیں, ڈر تو لگتا تھا, مجھے بھی لگتا تھا. لیکن ایک امید وہی نا, ہماری امید تو خدا ہی ہے.
جو ہمیں لے آیا. اچھا رات کے ٹائم جب آپ کیمپ لگا کے سوتے تھے وہاں پر جی اوپن ہی, تو کوئی ایسی آوازیں, تو وہ اس سے یہ کچھ ڈرتا تھا کچھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ کہ ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, محسوس ہوتا تھا کہ ہوا باہر طوفان چل رہا ہے. اچھا. لیکن یہ کہ دعا کر کے ہم سوتے تھے. کوئی جانور یا کوئی ایسے دیکھے ضرور ہے ہم نے جاتے ہوئے. ہمیں ایک لومڑی ملی تھی, اچھا بڑی دور تھی. اچھا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. لیکن کوئی ریچھ وغیرہ ہے ضرور تھے وہاں پہ. وہ آرمی کے لوگ بتاتے کہ ہے ضرور ہے جانور یہاں پر ہیں. تو وہاں پر ہمارے پاکستان آرمی کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ بڑا ہی زبردست. انہوں نے ہمیں ہر موڑ پر اپریشیٹ کیا, کھانا بھی کھلاتے تھے, ہمارے لیے چائے بھی آتی رہی جہاں پر وہ دیکھتے تھے اور ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ واقعی ہی ہمت والے ہو. اور ہم بڑے فخر سے انہیں بتاتے تھے کہ ہم کرسچن ہیں, تو اور وہ اور زیادہ خوش ہوتے تھے. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے چاچو یہاں پر بیٹھے ہیں, اور ہم نے سنا تھا کہ ان کی والدہ جب یہ جانے لگا تو ان کے دل میں کچھ خیالات تھے, کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ باپ اس کو ساتھ لے کے چلا گیا. تو ہم ان کی والدہ کی زبانی ہی سنیں گے کہ کیا ان کے تاثرات تھے. جی ہمارے ساتھ جو بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ بیٹا K2 کی طرف گیا تو ان کے تاثرات کیا تھے, کیونکہ باپ تو ساتھ لے کے چلا گیا, لیکن ماں کا درد, ان کے دل میں کیا آواز تھی جو اس کو کہتی کہ نہیں میں نے نہیں جانے دینا, لیکن پھر بھی یہ بچا گیا خدا کے فضل سے اور فتح ہو کے واپس آیا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اسلام بھابھی کیا حال چال ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک تھا. اچھا بھابھی, یہ جب بیٹا اپنے ڈیڈی کے ساتھ گیا تو وہ اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے کہ آپ نے ان کو بھیج دیا؟ پہلے تو میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا. اچھا. ہاں جی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا ہے. پھر میں نے تھوڑا سوچنے کے بعد, خدا پہ بھی میرا بھروسہ تھا, آمین, تو پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے ہیں. پھر کچھ دن 3-4 دن ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے. اچھا. تب تو مجھے تھوڑا حوصلہ تھا. پھر جب انہوں نے ٹریک سٹارٹ کیا تب انہوں نے بتایا کہ اب بات نہیں ہو سکے گی کیونکہ سگنلز نہیں ہوں گے. جی. تو وہ جو 12-13 دن تھے وہ کافی زیادہ میرے لیے مشکل تھا, کیونکہ ذرا ایک تھوڑا سا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں پہ ہیں, کس سچویشن میں ہیں. تو وہ ٹائم بہت ہی میرے لیے پریشان کن تھا. میں روتی ہوتی تھی اور دعا خدا سے کرتی تھی, اور میرا ایمان تھا کہ خدا خیر سلامتی سے میرے بیٹے کو واپس لے کے آئے گا جیسے وہ خیر سلامتی سے گھر سے گیا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کیا, مسیح قوم کا نام روشن کیا. یہ آپ اپنے اوپر ایک ایسا ٹیگ لگا لیا ہے آپ نے کہ ایک فخر اپنے بیٹے کا کہ جو آپ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے, لیکن اب اس وقت یہ ہیرو کی شکل میں ہے. تو جب آپ کو یہ 13-14 دن جب بات نہیں ہوئی تو اس وقت کوئی ذہن میں آتا رہا ہے, کوئی خدا کی طرف سے یہ شیطان نے کچھ آپ کے ذہن میں ڈالا ہو کہ ابھی کچھ ہو جائے گا, ابھی کچھ ہو جائے گا, کچھ ایسا سوچ میں آتی نہیں ہے؟ ہاں جی, کافی زیادہ میں پریشان تھی. پھر ایک سنڈے ہم لوگ چرچ میں پریئر کے دوران ہی, پرستش کے دوران میں بہت زیادہ میں رو رہی تھی اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ خداوند تو ہی ہے جو سنبھالے گا. خدا نے آپ کی آواز سنی. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی. آتا تو ذہن میں تھا ہر وقت ہی, لیکن یہ تھا کہ پھر اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی تھی. مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب وہ ٹھیک ٹھاک خیر سلامتی سے ہی آئے گا. ارے جب آپ نے گھر پہنچا بیٹا آپ کا ورلڈ ریکارڈ بنا کے, اس وقت کیا تاثرات تھے آپ کے؟ بس جب یہ گیٹ سے انٹر ہوا ہے تو پھر تو خوشی کے آنسو آئے. جی بہت زیادہ میں رو رہی تھی اس کو گلے لگا کے. یہ ایک بڑے جذبے کی بات ہے کہ ایک ماں جو اس وقت اس کنڈیشن میں اپنے بیٹے کو اور اپنے میاں کو جانے کے لیے راضی کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. اور مسیحی قوم کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ایسی ماؤں کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں, تاکہ ایسی مائیں اور بھی ہیں کہ ایسا بچہ بھی ہے جو 11 سال کا ایسی پہاڑی کی طرف گیا جو موت کی وادی کی طرف لے کے چلتی, لیکن یہ اس امید کے ساتھ واپس آیا کہ اس کو اپنے خدا پر ایمان تھا, جیزس پر ایمان تھا کہ یہ واپس آیا, اس نے ملک و قوم کا نام روشن کیا.